अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। BA सेकेंड ईयर सब्जेक्ट उर्दू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम पेपर सेकंड शायरी और तर्जमा के निसाब में शामिल मरसिया मीर बबर अली अनीस हिस्सा सोम का मुताला करेंगे। नाजरीन, इससे पहले के वीडियो में हमने हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम में मीर बबर अली अनीस का तारुफ, उनकी हालत ज़िंदगी का जायज़ा लिया था और उनके मरसिए के इब्तदाई चंद बंदों की तशरीह की और उसका ख़ुलासा हमने पेश किया था। आज के इस वीडियो में हम मरसिए के अगले कुछ बंदों की तशरीह करेंगे, उनका जायज़ा लेंगे। ये मरसिया नमक ख्वान तकल्लुम है फसाहत मेरी, मीर बबर अली अनीस ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और शोदाए करबला की शहादत पर जो ये मरसिया लिखा है, जिसमें उनने शोदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश की है अपने इस मरसिए के ज़रिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मरसिए के 8 अज़ाए तरकीबी होते हैं। पहला चेहरा, दूसरा सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पाँचवा रज़ और छठा रज़्म, सातवां शहादत और आठवां बैन। तो जो ये अभी तक हम जितने भी हमने मरसिए के जो शुरुआती बंद पढ़े हैं, जिनका हमने जायज़ा लिया है, वो सारे के सारे जो है ये चेहरे का जो जुज़ है मरसिए का, उसी का हिस्सा है। और अभी जो अगले बंद हम जो मरसिए के पढ़ेंगे वो भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद जो है सरापा के बंद शुरुआत होगी। अगला बंद है बुलबुलों की वो सदाएं, वो गुलों की खुशबू, दिल को उलझाते थे सुंबुल के वो परखम गेसू, कमरियाँ कहती थी शमशाद पे या हो, फाख्ता की सदाए सरूप थी को, वक्त तस्बीह का था इश्क का दम भरते थे, अपने माबूद की सब हम्दो सना करते थे। मरसिए के इस बंद में शायर ने जब शायर ये मरसिया लिख रहे हैं तो शोदाए करबला के ऊपर, करबला का क्या माहौल था, तो उसको अपने इस बंद में जो है अपनी शायरी के ज़रिए शायर ने पेश किया। शायर कहते हैं कि फ़िज़ा ऐसी थी, माहौल ऐसा था कि चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी और खुशबू की वजह से माहौल बहुत खुशनुमा था। मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और खुशबू की वजह से जो घास थी वो भी खुशबूदार थी और वो हरी घास जो है दिल को लुभा रही थी। और तमाम तर जो परिंदे जो दरख्तों पर बैठे हुए थे, वो जो अपनी चहचहाट थी वो चहचहाट से जो कर रहे थे, तो उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुदा वंदो ताला की हमदो तस्बीह कर रहे हों, उसकी बढ़ाई बयान कर रहे हों, खुदा की तस्बीह में वो मशकूर हो, उसमें लगे हुए हों। तो ये बात जो है शायर ने अपने इस बंद में पेश की है। अगला बंद है आए सजदाए ताअत पे इमाम दो जहां, इस तरफ तिबल बुखा या हुई लश्कर में अज़ा, वो मुसल्ला के ज़बा जिनकी हदीस व कुरा, वो नमाजी के जो ईमा के तने पाक किज़ा, जाहिद ऐसे थे कि मुमताज़ थे अबरारों में, आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों में। तो अब जो ये अगला बंद आया है मरसिया का, ये सरापा का बंद है, क्योंकि चेहरे के जो जुज होता है मरसिए का चेहरा, जो पहला जुज होता है उसमें दरअसल शायर जो है वो किसी किस्से की तरफ, किसी वाक़े की तरफ, किसी खुशनुमा मौसम की तरफ, बरसात के मौसम की तरफ, बहार के मौसम की तरफ, किसी खुशगवार वाक़ई की तरफ जो है इशारा करता है। तो अब तक जितने भी अशार हमने देखे थे उन सब में वो चेहरे के अशार थे और उसमें जो है इस तरह की बात जो है या शायर अपनी बढ़ाई बयान करता है, अपने अजदाद की बढ़ाई बयान करता है कि उनके अजदाद ने किस तरह के मरसिए लिखे हैं। तो ये जो सारे के सारे जो अशार हमने अब तक पढ़े थे वो सारे के सारे चेहरे के अशार थे, जिसमें शायर ने अपनी शायरी की बढ़ाई भी बयान की है, कुछ खुशगवार मंजर भी पेश किए हैं, मौसम का ज़िक्र किया है, घास का, खुशबूदार हवाओं का, चरिंदों परिंदों का जो है ज़िक्र किया है। अब जो अगले बंद शुरू होने वाले हैं वो सरापा के बंद है। और सरापा के बंद में शायर जो करता है वो ये है कि वो जिसके ऊपर मरसिया लिखा जा रहा है उसके अजदाद के कारनामों का ज़िक्र करता है, उसके बारे में बताता है कि इनकी बहादुरी के बारे में बताता है कि कितने बहादुर थे, इन्होंने किस तरह के जो है
بہادری کے کام کر کے کون کون سے کارنامے ان نے انجام دیے ہیں. یعنی جو مرثیے کا ہیرو ہے جس کے اوپر مرثیہ لکھا گیا ہے، جن کے اوپر مرثیہ لکھا جا رہا ہے، ان کی بڑھائی جو ہے ایک طرح سے ان کے اجداد کی بڑھائی سراپا کے اشعار میں شاعر پیش کرتے ہیں. تو جو اگلا جو اپن نے ابھی بند پڑھا ہے، اس میں شاعر نے شہدائے کربلا اور امام حضرت امام حسین کی بارے میں جو ہے ان نے ان کے اجداد کے بارے میں جو ہے شروعات کی ہے، ان کے کارناموں کے بارے میں شروعات کی ہے. اور اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ایسے ماحول جب خوشگوار ماحول ہو، خوشبودار فضا ہو، چرند پرند چہک رہے ہو، ایسا لگ رہا خدا کی تسبیح کر رہے ہو، تو ایسے ماحول میں حضرت امام حسین نماز کے لیے آئے تو ادھر ڈھول بجا جبکہ یہاں اذان ہوئی. اور زاہد اور عبادت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، کیونکہ ان کی زندگی سراپا حدیث و قرآن تھی. تو اس شعر میں، اس بند میں جو ہے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو اذان کا وقت ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے جنگ کا اعلان ہو رہا ہے. کیونکہ جنگ کا جب اعلان ہوتا ہے تو ڈھول نگاڑا بجتا ہے، تو ڈھول بج رہا ہے جنگ کے اعلان کی طرف، اور ادھر خدا بند و تعالیٰ کی عبادت کے لیے یعنی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے. یعنی دونوں طرف سے بلا ہوا ہے، ایک طرف سے تو جنگ میں حاضر ہونے کے لیے بلا ہوا ہے، دوسری طرف خدا بند و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے بلاوا جو ہے ہو رہا ہے. اور ایسے ماحول میں جو ہے شاعر جو ہے اس طرح کا ماحول پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح کشمکش ہے، لیکن جو ہے حضرت امام حسین جو ہے ایسے زاہد ہیں، ایسے کہ وہ عبادت میں بھی کوئی کسر نہیں رکھتے، اور اپنی ان کی زندگی پوری کی پوری جو حدیث و قرآن کا سراپا ہے، یعنی اس پر چلنے والی ان کی زندگی ہے. اگلا جو بند ہے وہ ہے عرش اعظم کو ہلاتی تھی دعائیں ان کی، وزد کرتے تھے ملک قسم کے صدائیں ان کی، وہ امامیں وہ قبائے وہ ابائے ان کی، حوریں لیتی تھی بعد شوق بلائیں ان کی، ذکر خالق میں جو لب ان کے ہلے جاتے تھے، گنچ فردوس کی شادی سے کھلے جاتے تھے. اچھا بند ہے مرثیے کا. اور اس بند میں جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے عرش اعظم ہلتا تھا. یعنی حضرت امام حسین اگر دعائیں مانگیں تو عرش اعظم ان کا ہلتا تھا، فرشتے جو ہے وزد کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور حوریں ان کی بلائیں لیتی تھی. ان کے ذکر الہی کی خوشی میں گنچے کھل اٹھتے تھے. یعنی جو پھول کی جو کلیاں ہیں وہ کھل اٹھتی اور پھول بن جاتی تھی جب وہ ذکر الہی یعنی خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. اگلا شعر ہے کہ زبانوں خوش اتوار تے سبحان اللہ، کیا رفیقان وفادار تے سبحان اللہ، صفدر و غازی و زردار تے سبحان اللہ، زاہد و عابد و ابرار تے سبحان اللہ، زن و فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا، مگر احمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا. اس بند میں جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ کیسے بہترین اخلاق والے تھے، کتنے وفادار و بہادر و نیک ساتھی تھے حضرت امام حسین کے جو ساتھی تھے، جو کربلا کے میدان میں جو 72 لوگ شریک ہوئے تھے، وہ کتنے خوش اخلاق تھے، کتنے وفادار تھے، کتنے بہادر تھے، کتنے نیک تھے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا لیکن امام حضرت حسین کو جو ہے نہ چھوڑا، ان کے دامن کو نہ چھوڑا، اور ان کی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کربلا میں جو ہے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور خدا تعالیٰ کو جو ہے کی جنت میں جو ہے وہ جا کر خدا تعالیٰ سے جا ملے. تو ایسے جو بہادر، ایسے وفادار، ایسے نیک صفت جو ان کے رفیق تھے، احباب تھے، وہ ان کا جو ہے ذکر اس شعر میں جو ہے شاعر نے کیا ہے. اگلا بند ہے اللہ اللہ، عجب فوج عجب غازی تھے، عجب سوار تھے بے مثل عجب ناجی تھے، لائق مدح و سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے آمادہ زاں بازی تھے، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی زاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زبا ہونٹوں پر. شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کی شان بڑے عجیب سورما گھوڑے اور سوار تھے. یعنی کہ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے حضرت امام حسین کے، بڑے خدا تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، بڑی شان والے تھے، بہت سورما تھے، بہادر تھے، گھڑ سوار بھی تھے، سب تعریف کے حقدار تھے. جس کی بھی تعریف کی جائے کم ہے، سب بڑے سے بڑے بہادر تھے. اور سخت پیاس کے عالم میں بھی، جب دوپہر کا جب موسم ہو، بھری گرمی کی جو ہے دن ہو،
ایسے جو ہے تپش میں، ایسی گرمی میں بھی پیاسے تھے، لیکن جو ہے حضرت امام حسین کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، وہ جان دینے کے لیے بالکل آمادہ تھے۔ تو یہ جو ہے شاعر نے اس شعر میں جو ہے فرمایا ہے۔ اگلا بند ہے، زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی، دولت فکر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر کوئی، ہوں گے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوشیدہ ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ وہ پیدا ہوں گے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمام جو ہے اصحاب پریشانی اور دکھ میں رہ رہے تھے، یعنی جتنے بھی حضرت امام حسین کے ساتھی تھے وہ کربلا کے میدان میں بہت پریشانی جو ہے اٹھا رہے تھے، کھانے پینے کی پریشانی، بالکل ہونٹ سوکھے ہوئے تھے لیکن پانی ان کو میسر نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں لیکن خدا کی راہ سے نہ پلٹے اور بہادری سے رہے، کبھی حالات کی شکایت جو ہے خدا سے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی جو ہے اس طرح کی جو ہے شکایت کبھی اپنے جو ہے لبوں پر نہیں آنے دی۔ اگلا بند ہے، گو مصیبت میں تلاطم میں تباہی میں رہے، سرکٹے پاؤں مگر راہ الہی میں رہے، یوں سرفراز وہ سب لشکر شاہی میں رہے، جس طرح تیغ و دم دست سپاہی میں رہے، اس مصیبت میں نہ پایا کبھی شاں کی ان کو، آبرو ساکی کوثر نے عطا کی ان کو۔ شاعر کہتے ہیں کہ ان کی خدا سے دعائیں اور رکوع و سجود کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اے خدا ہم برباد ہو جائیں لیکن نواسۂ رسول پر آنچ نہیں آئے، کسی طرح کی جو ہے پریشانی اور شکایت ان نے جو ہے کبھی بیان نہیں کی، اور حضرت امام حسین کے لیے جو ہے اپنی جان دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے وہ جو ہے آمادہ نظر آئے، کبھی کسی طرح کی جو ہے انہوں نے شکایت خداوند تعالیٰ سے نہیں کی، اور یہ خدا سے دعا کرتے رہے سجدے میں، نمازوں میں، کہ خدا تعالیٰ جو ہے ہم برباد ہو جائے لیکن نواسۂ رسول پر کوئی آنچ نہیں آئے۔ اگلا بند ہے، وہ تخصہ وہ تذرا وہ قیام اور قعور، وہ تزلل وہ دعائے وہ رکوع اور سجود، یاد حق دل میں تو سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ درود، یہ دعا خالق اکبر سے کہ اے رب ودود، یوں لیٹے ہم کہ نہ آل اور نہ اولاد رہے، مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے، یعنی خداوند تعالیٰ سے اسی بات کی جو ہے دعائیں کرتے رہے کہ خدا تعالیٰ حضرت امام حسین کا گھر جو ہے آباد رہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کو پیش نہیں آئے، اور اپنے جو ہے سوج و غداج والی آواز سے دعائیں کر رہے ہیں، اور کہ ہم بہادر ہیں، چاند بھی ان کے چہرے سے نور سے شرمندہ ہے۔ تو کل ملا کر اس میں حضرت امام حسین کے لیے جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اگلا جو اشعار ہے وہ ہے